کہ وزیر اعظم کا ابھی وہ جو امریکہ کے دورے کا ہینگ اوور ختم نہیں ہوا تھا کہ آگے وہ ایجپٹ پہنچے جہاں پہ ان کو ہائیسٹ آنر جو ہے وہ دیا گیا ہے ایجپٹ کے جو صدر ہیں عبد الفتاح سیسی، جو کہ خود ایک ملٹری کو کے ذریعے پہلے جنرل تھے، ڈیفنس منسٹر تھے آئی تھنک، اینڈ دین وہ خود ہی اپنے آپ کو صدر بنا لیا، اور پوری دنیا ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مڈل ایسٹ، امریکہ، اور بڑے اتحادی ہیں وہ اسرائیل کے، امریکہ کے، سعودی عرب کے۔ اور اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ریپبلک ڈے آئی تھنک 26 جنوری میں ان کو چیف گیسٹ بلایا تھا، اور وہ خود بھی پہنچ گئے ہیں 5 مہینے بعد دوبارہ ایجپٹ میں، اور ان کو جو ہے وہ ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایجپشن انڈو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد ہے، اور اپنے تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 50 سے ہیں، اور ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کو جو اس کا ہسٹوریکل جو پولیٹیکل رول ملتا ہے ایز اے نان الائنڈ موومنٹ میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، وہ جو ایک امپریشن جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جب دنیا آپس میں لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، تو یہ ملک خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کی سائڈ میں نہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستانی جو ہے ہم نے تو سائڈ لی تھی۔ نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی بہت زیادہ جو محبت ہے وہ دودی بورا کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور سننے میں آ رہا تھا کہ جب پرائم منسٹر مودی نیو یارک لینڈ کیے تو وہاں پہ بھی دودی بورا کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی۔ اور اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو World War I کے جو سولجرز ہیں ان کو جو ہے وہ نریندر مودی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کمیموریٹ کر رہے ہیں ان کی سروسز کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھارتی فوجی تھے۔ آپ امیجن کریں، یہ ہوتا ہے وین یو اون یور پیپل۔ ہم جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ کہیں گے پائن ہے مسلمان ملک ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم گئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو وہ جو اس وقت یونائٹڈ انڈیا جو تھا اس کا وہ ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کہ ابھی میرا خیال ہے کوئی 7.3 بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، آگے وہ اس کو کوئی 12 ارب ڈالر پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے ایجپٹ، وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انڈیا نے اس کے ساتھ کیسی اچھی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے۔ سو پرائم منسٹر مودی کا یہاں پہنچنا، ایک تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو بلایا گیا G20 سمٹ کے لیے، پھر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یار نریندر مودی جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ جو کمپین کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں، تو وہ بھی ایک ہے۔ پھر دودی بورا کمیونٹی کو بھی ملے، پھر جو وہاں پہ کائرو کے جو امام ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی، ٹریڈ، بائی لیٹرل ٹریڈ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ بہت کچھ ہے جو ڈسکس ہوا ہے۔ لیکن کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پاکستان؟ تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ایجپٹ کے اندر جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرتی رہی ہے وہاں پہ۔ ہمیں وہاں پہ، کیونکہ پاکستان کے اندر جو جماعت اسلامی جو کہ انڈیا میں بھی ہے، جو کہ پاکستان میں بھی ہے، یہ ایجپٹ کے اندر مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرتے رہے، اور وہاں کی جو ملٹری ہے اور جو سعودیز ہیں اور جو باقی ممالک ہیں، امریکنز ہیں، اسرائیلیز ہیں، دیو آلویز وانٹیڈ کہ ہم جو مسلم بردرہڈ ہے اس کو دبائیں، اور وہ اور مسلم بردرہڈ کی اپنی نالائکیاں بھی ہیں، اور کیونکہ مسلم بردرہڈ کو ایرانی بھی بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ جو جب اس سے پہلے ایجپٹ کے اندر جب عرب سپرنگ آئی، جیسے کہ باقی خطے میں تھی، تونیزیا، موراکو، باقی ممالک میں، تو ایجپٹ کے اندر آئی تھنک 2011-12 میں اس وقت جب ہوا، تو اس وقت جو ایجپٹ کے صدر تھے حسنی مبارک، انہوں نے جو ہے ان کا تختہ الٹ دیا گیا، اور الیکشنز ہوئے، اور الیکشن کے رسپانس میں جو ہے وہ مسلم بردرہڈ کی حکومت آ گئی۔ اس مسلم بردرہڈ کی جو حکومت ہے
جو پریزیڈنٹ مرسی اس وقت آئے جو مسلم بردرہڈ کے پہلے، لیکن ان کو بڑی تھن میجورٹی 51% تھی، اور وہ پھر کیونکہ مولوی تھے اور مولویوں کا کام ہوتا ہے پھر مولوی جھنڈا لگانا، انہوں نے پھر وہ اپنا وہ کیا۔ وہ خیر پاکستان بھی مجھے یاد ہے وہ جب وہ آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو اس لینس سے دیکھتے ہیں۔ ہم جو ایجپٹ ہے، اور ایجپٹ اور پھر پاکستان کا ایک اور پرابلم بھی رہا ہے، مگر میں آپ کو اس پاکستان ایجپٹ کے چکر میں لے جاؤں کہ پاکستان اور ایجپٹ دونوں جو ہیں وہ مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ کے چکر میں بھی ہیں۔ پاکستان نے جب سینٹو جیسے جو سیٹو سینٹو جیسے ایگریمنٹس کیے امریکہ کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کے امریکہ کے سامنے آ رہے تھے، تو ایجپشنز کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی وہ وی ہیو مسڈ دا بوٹ، ہم نے وہ کشتی ہی جلا دی ہے جس کشتی میں ہم اچھے طریقے سے دنیا کے ساتھ انگیج کر سکیں۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کیا نام ہے ان کا ایجپٹ کے صدر جو ہیں وہ جتنا ویلکم دے رہے ہیں مودی صاحب کو، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم تو مجھے پتہ ہے لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے شرم الشیخ کو کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں گئے تھے، اس کے علاوہ تو میں نے نہیں کبھی سنا، ہو سکتا کہیں گئے ہوں۔ میں ونس آئی میٹ دی ایجپشین ڈپلومیٹس، کہیں میں ابراڈ تھا تو میں نے کہیں مجھے ملے تو میں نے کہا سنا ہے جی پاکستان کے ساتھ آپ کیسے تعلقات، انہوں نے کہا کوئی حال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ہم مسلم ورلڈ میں کوئی ایجپٹ کو اتنا ہائی وہ نہیں کرتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی نے بڑا اسمارٹلی بڑا کیئرفلی ہر اس ملک کے قریب گیا ہے جو پاکستان کے قریب تھا یا جو پاکستان سے ذرا سا مسئلہ رکھتا تھا، اور ایجپٹ کیونکہ جغرافیکلی افریقہ میں ہے، پولیٹیکلی مڈل ایسٹ میں ہے، تو اس کو بہت زیادہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس سینس میں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان یو ایس اسرائیل ریلیشنز، سعودی عرب اسرائیل ریلیشن، اینڈ دین اب انڈیا اسرائیل ریلیشن کے اندر۔ سوری میں اسرائیل فیکٹر مس کر گیا تھا، تو یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر انڈیا اسرائیل جو پارٹنرشپ ہے دیٹ فردر گیوز، اور میرا خیال ہے کہ if I will not be wrong the Israelis may have suggested India that کہ ان کو تھوڑا سے تعلقات جو ہیں وہ ایجپٹ کے ساتھ تیز کرنے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے انڈیا نے کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے when it comes to the مسلم ورلڈ کے بارے میں جو اوپینین ہے اسرائیل کی بڑی لمبی چوڑی بات مانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز اسرائیل کے بڑے اسٹرانگ جو ریلیشن شپ ہیں عرب ورلڈ میں ہیں، کچھ خراب ہیں کچھ اچھے ہیں، لیکن پھر بھی ریلیشن شپ تو ہیں، تو اس وجہ سے اسرائیل کی بات وہ مانتے ہیں۔ اب جو اکنامک فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں نا، اصل چیزیں تو اکانومی بزنس ہے، ٹھیک ہے، وزٹ تو کوئی انڈیا کا وزیر اعظم، میں آپ کو بات بتاؤں دنیا کے جو بہت سارے وزیر اعظم ہیں وہ دنیا میں اس لیے ٹریول نہیں کر رہے کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے رشین پریزیڈنٹ پوٹن 2011-12 میں پاکستان آنا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی سبسٹینسو ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی ایسی چیز بن نہیں پا رہی تھی، تو وہ نہیں آئے پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم بھی ہر جگہ نہیں پہنچ جاتا ہمارے وزرائے اعظم کی طرح۔ ساڑھے وزیر اعظم تو کہیں بات ٹھیک ہے، جو کچھ 4 دن جان چھٹے کی پاکستان تو وہاں پیچھے پہ ہی ہے، میڈیا پیچھے پہ ہے، پھاڑ لو ہونڈ رہی ہے، نسو یار تو کدھر نکلی ہے، 4 دن ریسٹ کر کے آئے، 2 دن بیچ میں بھائی جان کے بڑے بھائی جان کے ساتھ لندن یا دبئی میں گزار لیں گے، 3 دن جو ہے وہ ٹرپ کر آئیں گے۔ عوام کو بھی پتہ ہوگا جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں، ملکوں کے ساتھ تعلقات ہے، لیکن انڈین وزیر اعظم جب جاتا ہے تو دے ہیو اے لاٹ آف ایجنڈا ٹو ڈسکس۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اکنامک فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایجپٹ اور انڈیا جو ہیں دے آر ورکنگ آن اے بارٹر ایگریمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے، اور کیونکہ ایجپٹ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں بارٹر ایگریمنٹ ہو جائے، اور ایجپٹ جو ہے وہ روپے میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے فرٹیلائزرز کی، گیس کی، اور انڈیا کی جو امپورٹس کافی زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ اگر ایک براڈر ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے جس اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس وقت بلینز آف ڈالرز کی سونا کریڈٹ لائن بھی ایجپٹ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 7 ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے جو کہ اس کو بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ 12 ارب ڈالر تک اگلے 5 سال میں انڈیا اینڈ سعودی عرب لے کے جا رہے ہیں۔
اور انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ان 5 بڑے ممالک میں ہے جو کہ ایجپٹ کی جو انرجی کموڈیٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، جس میں کروڈ آئل ہوتا ہے، لیکوفائڈ نیچرل گیس ہے، اور بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو میں کہتا ہوں نا گل ود گئی ہے۔ اب دیکھیں ابھی جو ایجپشن پریزیڈنٹ سی سی ہیں، ہی از ٹاکنگ کہ جی جو ہی تھنکس کہ ہم وی کین پلے اے رول فار انڈیا، اور وہ کیا رول ہے، اور انڈیا بھی اس چیز پہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو گلوبل ساؤتھ انیشیٹو ہے انڈیا اس کی ہم اس کی ایجپٹ ہماری مدد کریں۔ اب یہاں پہ آ کے چائنیز کا بھی بہت زیادہ رول ہے، چائنیز کو بھی آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ انڈیا کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے فار دا گلوبل ساؤتھ انیشیٹو۔ بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی نارتھ اینڈ ساؤتھ کی بات کی، ایسے شرمندگی سے بات کر رہے تھے۔ کھل کے بات کریں، یہ کیا ہوا اگر انڈیا بات کرے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ساؤتھ ساؤتھ ہے، گلوبل ساؤتھ ہے۔ میں تو ویسے 2017-16 سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے ونس آئی واز آن اے ٹیلی ویژن، پاکستان کی اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ، اور اس وقت یو این کا سیشن چل رہا تھا۔ تو دنیا، حالانکہ یہ نیریٹو تو بڑا پرانا ہے، میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا، تو یہ نیریٹو تو بڑا پرانا ہے، لیکن دا کوسچن از کہ ہم کیوں نہیں گلوبل ساؤتھ کی بات کر سکتے؟ تو وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح نارتھ اینڈ ساؤتھ ہیں تو جسم کے 2 حصے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نارتھ جو ہے وہ خوش رہے اور ساؤتھ میں مسئلے پیدا ہوں۔ تو یہ جسم ہے، جسم کا ایک حصہ ٹھیک ہے اور ایک حصہ خراب ہے۔ باتیں تو وہ بڑی ایموشنل اور اچھی کر رہے تھے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ the world want to see the reality. the world want to see کہ بھائی آپ صرف کہانیاں ہی کراندے ہو کہ تھوڑے کو کوئی شے بھی ہے، میرا ہر دفعہ کہ میں لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہو۔ اب یہ ایجپٹ کو وہ کہتے ہیں جی ایک گلوبل ساؤتھ انیشیٹو میں ہمارا یہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ اپریٹس بنے گا گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے، ممالک ہوں گے، ان کو کہا جائے گا جوائن کریں، کوئی گروپ بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا بیکاز انڈیا وانٹس ٹو بی دا فیس آف دا گلوبل ساؤتھ، بہت مشکل ہے، میں آپ کو بات بتاؤں بہت مشکل ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں ٹو بی دا لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ، 3 وجوہات ہیں: اکانومی، ڈیفینس اینڈ دوسرا آپ کی پالیٹکس۔ اس میں آپ کو پولیٹیکلی چیزیں کلیئر کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں انہوں نے امریکہ میں آ کے پاکستان کو تو لتاڑ دیتا، انہوں نے کیا ہے پائنا ہے دہشت گردی اسپانسر کر دینا، انہیں تو چھاڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ اچھا یہ مزے کی بات بتاؤں، پوری دنیا میں انڈیا یہ بات کرتا ہے، the world doesn't subscribe it when it comes to the bilateral relations with the world. امریکہ انڈیا پاکستان کو جب امریکہ پاکستان جب بائیلیٹرلی بات کریں گے تو یہ باتیں نہیں کریں گے۔ پاکستان انگلینڈ بات کریں گے، پاکستان فرانس بات کریں گے تو یہ کوئی نہیں کہے گا جس یہ پاکستان جاپان یہ بات کریں گے تو کوئی نہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو ریسنٹلی مودی صاحب کا امریکہ کا ٹرپ تھا، تو نارملی جب یہ کنسنسس کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی اس میں کیا آئے گا، تو اس میں یہ جو ہوسٹ ملک ہوتا ہے جیسے پاکستان ہے، تو وہاں سے ضرور اوپینین لی گئی ہوگی بائی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہ یہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر ہم یہ کریں تو، ٹھیک ہے۔ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر پاکستان کو ہم کہتے ہیں a country that sponsors terrorism, a countries that send people in a is supporting cross border terrorism، کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے، بیکاز ونس آئی واز پریوی ٹو اے سچویشن جہاں پہ میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا، جہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ انڈیا اینڈ وہ ملک جو ہے they were talking کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ناٹ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم کا ہم ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ملک تھا اس کی جو ڈپلومیٹس تھے، آئی میٹ دیم، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ رکاوٹ پیدا ہو، ہم نے بڑی کوشش کی اور اپنے کیپٹل کو بتایا کہ یہ نہ کیا جائے، لیکن سم وہ کہتے ہیں ہمارا کیپٹل واز انسسٹنٹ کہ نہیں، جو ہم بڑی پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، سو مجھے لگ رہا ہے کہ دیٹس جسٹ اے نیو نارمل فار پاکستان، ٹھیک ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے بیکاز انڈیا پاکستان کی آپس کی پرسنل رائیولری ہے، جو پاکستان انڈیا کے بارے میں کہتا ہے دنیا نہیں بولنا کرتی، یار آئے تھے پاکستان تے کہندے رہندے۔
اور جو انڈیا پاکستان کے بارے میں کہتا ہو دنیا کہتی ہو یہ تو انڈیا کہتے ہی رہتا ہے، لیکن ٹھیک ہے ان کی بات سن لو، بیکاز انڈیا کا اس وقت پولیٹیکل اکنامک ہیوی ویٹ زیادہ ہے۔ میں گلوبل ساؤتھ کے انیشیٹو کی بات کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، اکانومی، ڈیفینس اینڈ پالیٹکس۔ اس میں تینوں میں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پولیٹیکلی انڈیا کتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، وہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ دیٹ کمز ود ٹو ادر تھنگز ایز ویل۔ آپ کا جو پاور چیس بورڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو اکانومی ہے اینڈ ڈیفینس ہے دیٹ پلے رول، آپ کے پھر اس میں اٹانومی دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ تو $125 ارب کی چائنا انڈیا کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، $100 ارب کی امپورٹ ہے چائنا سے۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے، اکنامکلی تگڑا ہے، کتنا تگڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ یہ گلوبل ساؤتھ انیشیٹو انڈیا نے زیادہ جلدی شروع کر لی ہے بیکاز کہ ادھر چین بھی جلدی ہے کہ چین نہ کوئی سارا کچھ گھیر کے لا جائے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن بیکاز اس کے لیے یو نیڈ اے بیکنگ۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گلوبل ساؤتھ میں مسئلے تو بھاگے بھاگے امریکہ تو نہیں جائیں گے کہ یہ ذرا ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ گلوبل ساؤتھ کا انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی چیزیں ٹھیک ہوں، آپ کی جو کیا اسے بولتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی چیزیں ٹھیک ہوں، اکانومی، ڈیفینس۔ ابھی تو ڈیفینس کے والے سے انڈیا خود جا رہا ہے پوری دنیا میں اور کہہ رہا ہے کہ یار سانو مسئلہ دے دو، ساڑھے وہ چین بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، ادھر پاکستان ہے، 2 فرنٹ وار ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں نا، دیٹ از بیسیکلی انڈین کے اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ میں، ٹھیک ہے جی؟ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو سی ایٹ، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ انڈیا نے یہ جو گلوبل ساؤتھ انیشیٹو لیا ہے اس کے یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جیسے وہ کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون